السلام علیکم. آج ہمارے ناول کا ہے لاسٹ پارٹ. لیٹ سٹارٹ. ماضی. فنکشن شروع ہو چکا تھا. ہر طرف گلیمر تھا. بھانت بھانت کے لوگ اس کے آس پاس موجود تھے. ہر کوئی دوسرے سے زیادہ حسین اور بہتر لگنے میں سر دھڑ ایک کرنے کی کوشش میں تھا. اس سارے ماحول کو پرکھتے ہوئے وہ جا کر کونے میں رکھی چیئرز میں سے ایک چیئر پر ٹک گئی تھی. صبح سے وہ کسی چیف گیسٹ کے شان میں قصیدے سن کر اکتا چکی تھی. اس کی ایک ہی فرینڈ تھی پورے کالج میں. اس کا نام تھا حنین کا تعلق ہانگ کانگ سے تھا. وہ بھی اسٹڈی کی وجہ سے لندن میں مقیم تھی. پارٹی اب اپنے عروج پر تھی. وہ پاگل سی شہزادی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے سب کو بیزاری سے دیکھنے مصروف تھی. جب ہر طرف سے چیف گیسٹ کے پہنچ جانے کا شور سا برپا ہوا، باقی لڑکوں کی طرح وہ چیف گیسٹ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کسی کو دھکے نہیں دے رہی تھی، نہ ہی اسے چیف گیسٹ کو دیکھنے کا کوئی شوق تھا. حنین نے اسے اپنے ساتھ آنے کا کہا تو اس نے حنین کو بھی سختی سے جھڑک دیا. وہ بیچاری منہ بنا کر چلی گئی. انجان ہستی اب غیر معمولی سیکیورٹی کے حساب میں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ چکی تھی. HS. بہت سی لڑکیاں اس خاص ہستی کو اس کے نام سے مخاطب کر رہی تھی. اسے ناگواری سے نگاہ سب پر ڈالی. وہ لڑکیاں تو کسی اور ہی جان میں تھی. اس کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. سیل فون پرس سے نکال کر وہ چیئر دھکیل کر کھڑی ہو چکی تھی اور لڑکیوں کی جھرمٹ سے گزر کر آگے بڑھنے لگی. وہ کسی کو دھکے دینے سے گریز کرتی بیزاری سے آگے بڑھنے لگی، یہاں تک کہ اس بے مثال اور چارمنگ سے چیف گیسٹ نے ایک بھرپور نگاہ اس کے غصے اور سرخ چہرے کو دیکھا. شہزادہ مسکرایا. لڑکیوں نے پھر سے ہال میں ایک شور سا برپا کیا. اس شور شرابے سے نکل کر سندس کے پیچھے لپکا اور اس کے سامنے جا کر وہ کھڑا ہو چکا تھا. سندس اگر بڑھتے قدم نہیں روکتی تو دونوں کا تصادم ضرور ہو جاتا. آپ؟ آنکھوں میں الجھن دھر آئی. کہاں جا رہی ہو؟ ادھر ادھر نگاہ دوڑانے کے بعد مخصوص سا گیر لہجے میں پوچھا تھا. آپ ہیں کون؟ سیاہ پر کشش آنکھیں سپاٹی. انسان ہوں. آپ کو کوئی اور مخلوق لگ رہا ہوں، لیکن خیر چلے گاڑی میں بیٹھے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں گا. وہ حکم صادر کرتا واپس مڑ چکا تھا. او ہیلو مسٹر، میں آپ کے ساتھ کیوں جاؤں گی بھلا؟ وہ اپنے الفاظ پر زور دے کر بولی. سندس احمد چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جائیں. وہی مغرور اور دو ٹوک لہجہ. آپ جانتے نہیں کہ میں کس کی بھتیج ہوں؟ میرے انکل تمہیں ٹکڑے کروا دیں گے. وہ استہزائیہ انداز میں کہنے لگی. مخصوص سی جانے اور مسکراہٹ نے انابی لبوں پر احاطہ کیا. سنہری آنکھیں مسکرا رہی تھی لیکن سندس بالکل سنجیدہ تھی. چلے پھر گھر چل کر آپ کے انکل سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. سزا کا تعین تو وہی کریں گے نا، اس سے مسخرائے لہجے میں کہا اور لینڈ کروزر کو پارکنگ سے نکال کر اس کے سامنے روک دی. میرا ڈرائیور آ گیا ہے، آپ جائیں اپنی دیوانیوں کے پاس. وہ غرا کر دوسری گاڑی میں بیٹھ چکی تھی. اس گاڑی میں موجود ڈرائیور نے بےچارگی سے حیدر کو دیکھا. حیدر نے اسے اشارے سے روانہ ہونے کا کہا تو ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی. حال وہ ICU میں تھی. بلیڈنگ زیادہ مقدار میں ضائع ہونے کی وجہ سے لیزا کی جان کو خطرہ لاحق. یہ بات تو کاٹو تو لہو نہیں کہ مذاق کالی کالی نگاہوں سے ICU کی ڈور کو گھور رہا تھا. کچھ ہی پل میں حیدر بھی ہاسپٹل پہنچ چکا تھا. سنہری آنکھوں میں غصہ سا تھا. ڈاکٹرز تک لیزا کی کنڈیشن کو مد نظر رکھ کر کوئی تسلی آمیز بات نہیں کر رہے تھے. حیدر کا وجیح چہرہ زرد پڑ چکا تھا. آنکھوں میں ایک عجیب سی آسودگی تھی، گویا لیزا کی زندگی کے لیے فکر مند تھا. چاہے جو بھی تھا لیکن لیزا اس کی زندگی میں اہمیت رکھتی تھی. وہ لڑکی بچپن سے اس کے ساتھ تھی. اس کی شوخی، شرارتی، بدتمیزیاں تک برداشت کرتا تھا، لیکن آج شاید وہ ان سب ناانصافیوں کے بدلے لینے پر بضد تھی. بے شک وہ لیزا سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن وہ پھر بھی اس کے لیے خاص تھی. وہ اس کی موت جیسی خبر کبھی نہیں سننا چاہتا تھا. سینے پر بازو لپیٹے دروازے کے ساتھ کمر ٹکائے بے تاثر نگاہوں سے وہ زمین کو گھونے میں مگن تھا. میں تو تم سے دل لگا بیٹھی ہوں، اس لیے تم کبھی مجھ سے پیار کرنا گوارا نہیں کرتے. کہیں سے سرگوشی سی ابھری. تم جن ہو اور تمہاری بیوی چڑیل، اور تم دونوں کی جوڑی کو رب نے ملا دی جوڑی کا خطاب دینا چاہیے. ایک اور چنگھاڑتی آواز اس کی کانوں میں گونجی. میں مر جاؤں گی حیدر، بے بس اور بیچارگی سے بھرپور لہجے میں کہے گئے. لیزا کے الفاظ پھر سے بازگشت کرنے لگے. وہ آنکھیں بند کیے خود کو ان سب سرگوشیوں سے چھٹکارا دلانا چاہتا تھا، لیکن فی الحال تو یہ ناممکن سی بات تھی. تم اتنی آسانی سے نہیں مر سکتی. وہ بڑبڑایا. گویا وہ اس وقت بھی لیزا پر حکم چلا رہا تھا کہ اسے ہر حال میں ٹھیک ہونا ہے. کوئی ہے پلیز، مجھے اس درندے کی بربریت سے بچا لو. کوئی تو میری مدد کرو. ایک کامتی اور سسکتی آواز تھی جو کب سے فریادیں کر رہی تھی، لیکن وہاں اس سنسان اور ہیبت ناک سڑک پر کوئی زی روح موجود ہوتا تو اس کی حفاظت کے لیے پہنچتا. جبکہ سامنے سے لڑکی کی آہو پکار کے ساتھ ساتھ کسی کے بلند و بالا خواص سے زیادہ کہہ کے بھی عروج پر تھے. وہ درندہ دھیرے دھیرے اس کی حرمت کو مجروح کرنے پر بضد تھا جب ایک روب دار آواز اس سنسان سڑک پر ابھری. لڑکی نے تو مشکور نگاہوں سے سامنے کھڑے انجان شخص کو دیکھا جو اس کی عزت کا محافظ بن کر آیا تھا. شراب کے نشے میں دھت وہ کارل نامی بندہ غیظ و غضب سے محمود شاہ کو دیکھنے لگا. شرم نہیں آتی تمہیں ایسی اوچھی حرکتیں کرتے ہوئے؟ وہ استہزائیہ لہجے میں بولا. قدم بڑھاتا کارل کے پاس جانے لگا.
तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है ये लड़की, इसलिए मेरी ज़िंदगी में तुम्हें दखल अंदाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कार्ल घटिया लहजे में कहते हुए इस लड़की को फिर से अपने पास बुलाने लगा, जबकि वो लड़की अब भागकर महमूद के पीछे छुप चुकी थी। ये लड़की मेरी जिम्मेदारी ना सही, इस लड़की से ना ही मेरी कोई खूनी वाबस्तगी है और ना ही कोई और हरबा, लेकिन किसी भी रिश्ते से ऊपर इंसानियत का रिश्ता होता है। मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, आइंदा से दूर रह, वरना तुम्हारे अमाल वैसे भी अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड पर नहीं है। और वो उस लड़की के सर पर भारी हाथ रखते वापस मुड़ गए। कार्ल नशे में था, इसलिए इस वक्त महमूद को कोई भी नुकसान पहुँचाने से कासिर था, लेकिन वो सोच चुका था कि अब महमूद को सख्त से सख्त सजा कैसे देनी है। माजी, इस लड़की ने अपना नाम मरियम बताया था। महमूद शाह उसे अपने आलीशान घर में लेकर आए। साले बेगम को तमाम तफसीलात से आगाह किया, जिसके बाद साले बेगम के दिल में अपने डिसेंट और वजीह शोर पर मजीद प्यार आया। महमूद शाह के लिए साले बेगम के दिल में इज्जत का ग्राफ मजीद बढ़ चुका था और उस दिन के मरियम ने महमूद शाह के महल में पनाह ले ली थी। एक दिन महमूद साहब ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने के बाद घर वापस जा रहे थे, जब उन्हें एहतशाम साहब की कॉल मौसूल हुई। सलाम दुआ के बाद एहतशाम साहब मुद्दे पर आए। दरअसल वो सुंदस को वापस अपने पास पाकिस्तान बुलवाना चाह रहे थे। उनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए महमूद साहब ने फ़ौरन हामी भर ली। साथ ही सुंदस को जल्द से जल्द पाकिस्तान भेजने की यकीन दहानी करवाई। इसी शाम वो हैदर की गैर मौजूदगी में एक बार फिर से पाकिस्तान वापस चली गई। सुंदस ने भी एहतशाम साहब की बेसब्री को देखते वापस पाकिस्तान जाना बेहतर समझा। दूसरी तरफ महमूद शाह रात के 2 बजे तक घर वापस नहीं लौटे थे। सालिया बेगम ने बेटे को तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया, जिसके बाद हैदर ने पूरे लंदन में एक अफरा तफरी बर्पा कर दी थी। महमूद शाह लंदन के बहुत बड़े टाइकन थे। वो पागलों की तरफ अपने बाप को ढूंढता रहा। उमैर उसका बेस्ट फ्रेंड था, वो उसके हर दुख सुख में शाना बशाना रहता था। हैदर का शक कार्ल की जानिब था। महमूद साहब बहुत बार उसके सामने घटिया हरकतों हथकंडों का जिक्र करते रहते थे। उमैर, इस कार्ल ने ज़रूर कोई गेम खेली है। बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं थी। वो रैश ड्राइविंग करते हुए कह रहा था, हैदर जस्ट काम डाउन, वो कुछ भी नहीं कर सकता अंकल को, इतने गट्स नहीं है इस कमीने इंसान के अंदर। उमैर ने उसके शाने पर हाथ रखकर तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा और इसी वक्त हैदर के नंबर पर अनजान नंबर से कॉल मौसूल हुई। अस्सलाम वालेकुम, लहजे में मखसूस से सख्ती से सलाम किया गया। दूसरी जानिब कॉल पर कोई और नहीं बल्कि कार्ल ही था। कार्ल ने उसे अपने अड्डे पर पहुंचने का कहा, जबकि दूसरी तरफ महमूद साहब की मिन्नत समाजत करती आवाज़ इसकी समातों से टकराई। उसे मना कर रहे थे कि कार्ल का अड्डे पर नहीं आने के लिए। हैदर, मेरी जान अपनी माँ का ख्याल रखना, खुदा के लिए इस कमीने की बातों में नहीं आना। मैंने इस कमीने के खिलाफ बहुत पहले ही बयान कलम बंद करवा दिया, इसके दिन गिने जा चुके हैं। लेकिन तुम, इससे पहले कि महमूद साहब मजीद कुछ कहते, 6-7 फायर की आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से उभरी। कार्ल ने अपनी कमीनगी पूरी कर दिखाई थी। उसका बाप अभी पानी दुनिया से रुखसत हो चुका था और वो कुछ भी नहीं कर सका। गम, गुस्सा, दुख, कर्ब, तड़प, बहुत से कर्बनाक जज्बे उसकी आंखों में नमूदार हुए। उसका सेलफोन हाथ से गिर चुका था। सुनहरी आंखों से सफ़ेद मोती बहने लगे। उमर ने उसके शाने पर तसल्ली आमेज़ अंदाज में हाथ रखा, पर वो होश में नहीं था। जबकि अब इस कमीने ने व्हाट्सएप पर सिफाकी से महमूद शाह को कत्ल करने के बाद उनके मुर्दा वजूद की तस्वीर हैदर को सेंड कर दी। उसने सुनहरी आंखें रगड़ कर अपने अजीज़ जान हस्ती को देखा, महमूद साहब का मुर्दा वजूद जो इस वक्त पहचानने के लायक नहीं था। इससे पहले फ़ोन की स्क्रीन पर बेकरारी से हाथ पैरा, फिर उसके खोखले कहके गाड़ी में गूंजे। बेहंगम और खाली कहके सुनने के बाद वो मैंने उसे शाने पर दबाव डालकर उसे मुतवज्जो करना चाहा, पर वो इस माहौल का हिस्सा ही नहीं लग रहा था। इसने आंसू हाथ की पुश से साफ किया और गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। इसका रुख कार्ल के अड्डे की जानिब था। उमर के लाख मना करने के बावजूद वो कार्ल के पास जा रहा था। इसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। जो नुकसान उसका होना था वो हो चुका था। यही बात उमर ने उसे समझाने की कोशिश की, पर उसे ज़ोरदार थप्पड़ उल्टे हाथ से उमर के गाल पर रसीद किया। इतने ही बुज़दिल और डरपोक हूँ, मुझसे डर लगते तो उतरो मेरी गाड़ी से अभी और इस वक्त। वो गैज़ो गज़ब लहजे में दहाड़ा, मैं तुम्हें इस दरिंदे के पास अकेले नहीं जाने दूंगा। उमर ने चीख कर कहा, मैं फिर भी जाऊंगा और अब कोई बकवास नहीं, उसने हतमी अंदाज में कहा। वो अपने बाप की लाश वसूल करने जा रहा था। कार्ल के बताए गए एड्रेस पर पहुंचने से वो गाड़ी से बाहर निकल और अंधाधुंध एक ही सिमत में भागने लगा। उमर भी उसके साथ ही था, लेकिन इस हैबतनाक कमरे में महमूद साहब की लाश के अलावा और कोई भी नहीं था। वो बाप की जानिब लपका, हिज़ानी सी कैफियत में उसे रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर दिया। उमर भी आंखों में नमी लिए अपने जिगरी यार को देखने लगा। वो सिर्फ कुछ ही मिनट अपने नाकाबिले तलाफी नुकसान पर मातम कना हुआ था, जिसके बाद उसकी सुनहरी आंखें सपाट हो चुकी थी। चेहरे पर वहशत सिफाकी ने पंजे गाड़े। महमूद साहब की लाश को लेकर वो घर रवाना हो चुका था। सालिया बेगम ने अपने शोहर को इस हालत में देखा तो उन पर सख्ता सतारी हो गया। वो माँ को भींच कर खुद के मजबूत हिसार में लेकर खड़ा रहा। जवान जहाँ और बहादुर बेटे का सहारा मिलते ही सालिया बेगम बिखरती चली गई, लेकिन इसका जब्त काबिल दीद था। सुनहरी आंखें सपाट थी, एक भी कदर उसके गालों पर नहीं बिखरा था।
زندگی کا مشکل ترین المناک ثانیہ کا اسے بہادری سے مقابلہ کیا۔ اس کی توجہ کا مرکز صرف سالہ بیگم کی ذات تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ سالہ بیگم کی طبیعت گرتی جا رہی تھی۔ محمود شاہ لندن کے مشہور معروف اور ٹائکن تھے۔ ان کی دل دہلا دینے والی موت کتنے ہی دن نیوز چینل کی 6 سرخیوں میں چلتی رہی۔ کارل کو پولیس اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ کارل کے خلاف محمود شاہ نے بہت پہلے ہی گواہی دے دی تھی۔ بہت سے گھناؤنے کاموں میں ملوث تھا۔ کارل کے سیاہ گھناؤنے کی لسٹ کافی لمبی تھی، لیکن محمود صاحب نے ایک بار کارل کو کسی نہتی لڑکی کی زندگی تباہ کرتے دیکھ لیا تھا۔ بدقسمتی سے وہ اس لڑکی کی زندگی نہیں بچا سکی، لیکن اس نہتی لڑکی کا مجرم جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچانے میں ضرور کامیاب ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی ماں کی خراب ہوتی حالت پر پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا، لیکن پھر بھی سالہ بیگم کچھ عرصے میں اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند چکی تھی۔ اب اس کی ذات مسخ ہو کے رچ چکی تھی۔ کب سورج نکلتا، کب سیاہ چادر آسمان پہ پھیل جاتی، اسے پتہ ہی نہیں لگتا۔ وہ صرف اپنے کمرے میں محدود ہو کر رہ چکا تھا، اور جب اب 1 سال بعد اس کا دماغ جگہ پر آیا تو سندس کی ذات تھی جس نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ اب اسے کسی بھی اور رکاوٹ کو اپنے راستے میں حائل ہونے نہیں دیا تھا۔ وہ ایک ہی ہفتے کے اندر پاکستان پہنچ چکا تھا۔ حال حیدر کہاں ہیں آپ؟ سندس نے اسے کال کی اور منہ بسرتے استفسار کیا۔ جانے حیدر، ضروری کام کی وجہ سے اجلت پہ گھر سے نکلنا پڑا۔ تم نے ناشتہ کر لیا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں جب آپ کے ساتھ ناشتہ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس وقت ہاسپٹل کے کوریڈور میں موجود تھا۔ ٹیچر کی جانب خطرے سے باہر تھی، لیکن سندس ابھی بھی اس پورے واقعے سے بے خبر ہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں پہنچتا ہوں گھر، اس نے لہجے میں چاشنی سموئے کہا اور ہاسپٹل کے خارجی دروازے کی طرف بڑھا۔ عباد، یہ کچھ تو کھا لو، اب وہ مصیبت ٹھیک ہے، عمیر نے مزاحیہ انداز اختیار کیا۔ عمیر، وہ چڑھ کر گویا ہوا۔ اچھا سوری یار، لیکن تم کچھ کھا پی لو، اتنا مجنون بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ ہمارا ہٹلر دوست اسے تمہارے حوالے کرے گا بھی یا نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، عمیر نے مصنوعی افسردگی سے کہا۔ تم سے نا بات کرنی فضول ہے، ہارٹ اٹیک کروا دو گے میرا، عباد نے کڑ کر کہا، جس پر عمیر نے مسکراہٹ دبائی اور عباد کے سامنے چائے کا مگ رکھ کر خود ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھا۔ گھر پہنچی اس کے محافظ نے پھرتی دکھائی۔ ڈرائیور نے مؤدب انداز میں گاڑی کا دروازہ کھولا۔ مغرور اور شاہانہ چال چلتا وہ اپنے محل کے اندر داخل اور بغیر کوئی وقت ضائع کیے کمرے میں داخل ہوا۔ سندس منہ بسورے بیڈ پر بیٹھی تھی، تکیہ گود میں دھرا تھا۔ حیدر کو دیکھ کر سندس سے ناک بھوں مزید چڑھائے۔ وہ ہنسی ضبط کرتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ فریش ہو جانے کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے بالوں کو جل کے ساتھ سیٹ کرنے لگا اور اپنی ناراض سی بیوی کے پاس آیا۔ ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ اس کی چھوٹی سی ناک دبا کر اس نے استفسار۔ بڑی جلدی یاد آ گئی آپ کو اپنی ایک عدد بیوی کی، طنزیہ انداز اپنایا گیا۔ بیوی بھولی کب تھی جو یاد آتی؟ وہ اس سے جڑ کر بیٹھے سنجیدگی سے بولا۔ بس یہ چھوڑے کمنٹس پاس کر لیں۔ وہ بگڑ کر بولی۔ وہ اسے اکیلے چھوڑ کر غائب ہو چکا تھا، وہ بھی بتائے بغیر۔ تمہاری ناراضگی میں بعد میں دور کروں گا، فی الحال اٹھ کر ناشتہ کر لو۔ اس سے گہری اور چمکتی سنہری نگاہوں سے التجا سی کی تھی، لیکن یاد رکھنا سزا ضرور ملے گی۔ وہ بھی پاؤں میں سلیپرز اڑستی دھمکی دینے والے انداز میں بولی۔ بندہ ناچیز حاضر ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھکا تو سندس کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ دونوں ہی ڈائننگ روم میں داخل ہوئے۔ مریم میر نے ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر سجا دیا۔ وہ پوری توجہ اور خاموشی کے ساتھ ناشتہ کرنے لگے۔ سندس کا جی خراب ہونے لگا۔ چند لقمے ہی حلق میں اتارنے کے بعد اسے قے آنا شروع ہو چکی تھی۔ واش روم کی طرف بھاگی۔ حیدر بھی حواس باختہ سے اس کے پیچھے لپکا۔ سندس آدھے گھنٹے میں ہی ادمو ہو کر رہ چکی تھی۔ حیدر نے جوس کا گلاس اس کی جانب بڑھایا، اسے خود سے لگا کر صوفے کی طرف بڑھا۔ پہلے جوس ختم کر لو، پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سختی تھا۔ شاید اب سندس کو بھی عادت پڑ چکی تھی اس کے سخت لب و لہجے کی۔ سندس نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لیا اور پھر حیدر نے اسے سیاہ چادر پکڑائی۔ سندس نے صوفے سے اٹھتے ہوئے اس چادر کو اپنے ارد گرد لپیٹا۔ دبلی پتلی جسامت ہونے کی وجہ سے کچھ ہی لمحوں میں زید پڑ چکی تھی۔ حیدر نے ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کا کہا اور نرمی آہستگی سے کے ساتھ سندس کو لیے گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ سندس سے بغیر کسی کی پرواہ کیے سر اس کے شانے پر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈاکٹر نے 1 گھنٹے تک اس کا مکمل چیک اپ کیا اور جو خبر اسے سنائی دی گئی، اس خبر کو سنتے ہی سندس کے شدت جذبات کی وجہ سے آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے مشکور نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھا جو پیشہ ورانہ انداز میں اسے بہت سی احتیاطی تدابیر بتا رہی تھی۔ اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ ڈاکٹر کی باتیں سنی اور پھر روم سے باہر نکل آئی۔ حیدر بے چینی سے ہاسپٹل کے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بے قراری سے اس کے پاس گیا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ لہجے میں بے چینی اور پریشانی جھلکنے لگی۔ ہمارے محبت کو نام دینے، اس محبت کو ایک الگ پہچان دینے کوئی آنے والا ہے جو ہم دونوں کو مکمل کر دے گا شاہ، شرمگی سے لہجے میں کہہ کر اس کی پلکیں سیاہ فکن ہو گئی، جس کے بعد لہجہ گلگیر ہونے لگا۔
حیدر نے بے ساختہ اسے خود سے لگا لیا۔ ارد گرد کے ماحول سے بے خبر وہ صرف سندس کی بات اور موجودگی کو محسوس کرنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے سندس سے اس کے کانوں میں کوئی سور پھونکا ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ سب دیکھ رہے ہیں، آپ کو لندن نہیں بلکہ کراچی ہے، اسے خبردار کرنا چاہا۔ اوہ سوری، حیدر نے گھسیا کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو سندس سے جاندار مسکراہٹ لبوں پر سجا کر اپنے خوبرو شوہر کو گھورا۔ کچھ ہی لمحوں میں دونوں گھر واپس روانہ ہو چکے تھے۔ اس کے محافظوں نے محل کا خارجی دروازہ کھول دیا۔ سیاہ رنگ کی چمچماتی لینڈ کروزر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ سندس کا ہاتھ تھامے لاؤنج کی طرف بڑھا۔ دونوں کے چہرے تمتما رہے تھے کہ ابھی انہیں لاؤنج سے پاؤں رکھا ہی تھا کہ پورا شاہ مینشن فائرنگ کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ مریم بھی حواس باختہ سی کچن سے باہر نکلا۔ سندس اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ خوف کے مارے پوری طرح لرز رہی تھی۔ پرنسس کام ڈاؤن، میں ہوں نا، میری طرف دیکھو۔ وہ اس کے کامتے ہاتھوں کو سہلا کر نرمی سے گویا اور حیدر شاہ اپنی زندگی کی رکھوالی کرنا جانتا ہے۔ خارجی دروازے پر گارڈ سے جوابی کارروائی کرنے لگے۔ وہ لرز رہی تھی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے شاہ پلیز، اس نے متلجی کیفیت میں کہا۔ میری جان تم روم میں جاؤ، جب تک میں خود تمہارے پاس نہیں ہوں کمرے سے قدم بھی باہر نہیں نکالنا۔ اس نے سخت گیر لہجے میں اسے دو ٹوک کہا۔ نہیں شاہ، یہ لوگ کون ہیں اور ہمارے گھر پر حملہ آور کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ لگ کر گڑگڑاتے لہجے میں بولی۔ مریم بھی، اسے لے کر جائیں آپ۔ بغیر اس کے سوال کا جواب دیے مریم بھی سے مخاطب ہوا تھا۔ آپ کو میں نہیں جانے دوں گی شاہ، ہماری زندگی کی اتنی بڑی خوشی ہمیں آج کے دن ملے اور تم موت کے منہ میں جانا چاہتے ہو؟ وہ نفی میں سر ہلکا ہذیانی سی کیفیت کے زیر اثر بولی۔ مریم بھی کو اس کے اشارے سے سندس کو لے جانے کا کہا۔ سندس تو ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ شاہ تمہیں ہمارے ہونے والے بچے کی قسم تم صحیح سلامت میرے پاس واپس آؤ گے۔ وہ گڑ گڑانے لگی۔ میں تم دونوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اور اس کمینے کی گدڑ بھپکیوں سے تو حیدر شاہ ڈرنے والا ہے نہیں۔ اس کی سنہری آنکھوں میں چنگاریاں جل رہی تھی۔ میں اگر ڈر کر گھر کے کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا نا تو وہ کمینہ اسے میری کمزوری سمجھے گا، اس لیے مجھے اپنی دعاؤں کے سائے میں جانے دو۔ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں رہی۔ اس خبیث انسان کی بیوی اور بیٹی میری دسترس میں، لیکن میں نے آج تک ان پر غلیظ نگاہ نہیں ڈالی۔ مجھے میرے خدا سے بھی اچھے کی امید ہے۔ اب میں چلتا ہوں۔ اپنا اور تناوش کا خیال رکھنا سندس۔ اسے کھڑے کھڑے ہونے والے بچے کا نام بھی تجویز کر دیا اور اسے خود سے لگا کر آندھی طوفان کی طرح غائب ہو گیا۔ اس پر کارل نے اپنی زندگی عظیم غلطی سر انجام دی تھی۔ اس کے محافظ کارل کی سخت ٹریننگ یافتہ اور موٹے ترنگے کرنے سے بھیڑ چکے تھے، لیکن کارل صرف حیدر کے گھات مار کر بیٹھا تھا۔ اسے کلاشنکوف کا رخ لاؤنج کے دروازے کی جانب کیا ہوتا۔ حیدر کے نکلنے کی دیر تھی کہ وہ اپنے لائے عمل کو عملی جامہ پہنا تھا، لیکن وہ ابھی تک گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ حیدر، خدا کے واسطے خارجی دروازے کی جانب مت جانا، اس کمینے کی گاڑی خارجی دروازے کے سامنے کھڑی ہے۔ عمیر نے اسے باخبر کیا۔ گارڈز کہاں ہیں؟ اتنی سخت سیکیورٹی حساب کے باوجود وہ کمینہ یہاں تک کیسے پہنچ جاتا ہے؟ حیدر نے چلا کر پوچھا۔ خارجی دروازے پر موجود رہنے والے 4 گارڈ میں سے 3 جاں بحق ہو چکے ہیں۔ عمیر نے اسے افسوسناک خبر سنائی۔ ٹھیک ہے، تم کہاں ہو اس وقت؟ وہ چھلاوے کی طرح بیک ڈور دروازے کی جانب بڑھا۔ میں گھر کے باہر ہی موجود ہوں۔ اس کا کوئی ہتھیار نہیں ہے میرے پاس، ورنہ وہ خبیث انسان میرے ہاتھوں سے قتل ہو چکا ہوتا، عمیر نے روحان سے لہجے میں کہا۔ تم پچھلے والے دروازے سے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، اسے حکم صادر کرتا وہ اپنے خفیہ کمرے کی جانب بڑھا، جہاں ہر قسم کا اسلحہ موجود تھا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ اب اور بھی زیادہ بڑھنے لگی۔ اس کے فون پر کالز آنے لگی۔ پہلی فرصت میں اس نے کال وصول کی۔ محمود شاہ کا بیٹا موس ہے، اتنا خوفزدہ ہے کہ بزدلوں کی طرح بیوی کی چوڑیاں پہن کر بیٹھ گیا ہے۔ کوئی اس پر طنز کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ تمہاری بیوی اور بیٹی تمہیں عزیز نہیں تھے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کا حشاش وشاش لہجہ کارل کو انگاروں پر لوٹ پوٹ ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ تم انہیں کبھی نہیں مار سکتے، کارل کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ کیوں سالے، تیری بیوی سے میرا کون سا تعلق ہے؟ اسے درندگی سے مار دینے سے میرے ہاتھ بالکل بھی نہیں کانپیں گے، یقین رکھو۔ اس سے مسکراتے لہجے میں کارل کو آگ لگانی چاہیے، اور میں بھی اب اس کے پاس آ چکا تھا۔ تمہارے خارجی دروازے پر گارڈ نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، اور میں اس وقت تمہارے گھر کی سیڑھیوں پر موجود ہوں۔ کارل نے خباثت زدہ لہجے میں اسے افسوسناک اطلاع دی۔ خبیث انسان، وہ طیش میں چلا اٹھا اور خود بھی گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ میں نے پسٹل لوڈ کر لی۔ عمر ضرور میرا کوئی اپنا بندہ غداری کر گیا، ورنہ وہ کمینہ اتنی جلدی میرے گھر تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ ہذیانی سی کیفیت میں کہتا گھر کے اندر داخل ہوا۔ شاہ، سندس کی دلخراش چیخیں اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کارل کے آدمی بھی گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ عمر سب کے ساتھ اکیلے ہی مقابلہ کرنے لگا، جبکہ اسے تو اپنے ہی ہوش نہیں تھا۔ اسے جلد از جلد سندس کے پاس پہنچنا تھا۔ سندس کی دل خراش چیخیں بڑھتی جا رہی تھی، سیڑھیوں سے اپنے کمرے تک فاصلوں سے میلوں پر مقید لگا۔
کمرے میں پہنچا تو مریم بی کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے بے بسی کی مثال پیش کر رہی تھی، جبکہ سندس بھی خون آلود بیٹھ کے دائیں جانب درد و تکلیف کے مارے بلبلا رہی تھی۔ اس کے سر میں خون روا تھا۔ کارل خباثت زدہ بے ہنگم کہکے لگا رہا تھا، وہ اس پر جھپٹا۔ اس نے پسٹل کا رخ کارل کی آنکھوں کی جانب کیا۔ کارل بھی اب اس پر پسٹل تان کے کھڑا تھا۔ حیدر نے کمال مہارت سے اس کے بازو پر فائر کیا۔ پسٹل کارل کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گیا، وہ پھر بھی باز نہیں آیا۔ غیظ و غضب انداز میں حیدر پر جھپٹا۔ حیدر نے میز پر رکھا چاقو اٹھایا اور چھلاوے کی طرح کود کر اس کی ایک آنکھ میں چاقو گھسیٹ دیا۔ کارل چیخا۔ حیدر اس کے منہ سے خرخراتی چیخ برآمد ہوئی، اب جبکہ وہ دوسری آنکھ میں بھی چاقو گھسیٹ کر اس کی آہو پکار سے محظوظ ہونے لگا۔ سنہری آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کارل کے ہاتھوں کی جانب بڑھا۔ اس کی انگلیاں کاٹ دینے کے بعد اس کے وجود پر لاتعداد ضربیں لگانے کے بعد اس نے 7 سے 8 فائرز کھول دیے۔ حیدر سندس نے اسے دھیمی آواز سے پکارا۔ خون آلود ہاتھ بلند کر کے اسے حیدر کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اسے آنسو شرٹ کی آستین سے صاف کیا اور سندس کی جانب لپکا۔ اسے ایسے سے اٹھا کر وہ کمرے کے باہر بھاگا۔ سندس کی سانسیں مدھم چل رہی تھی۔ تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی، وہ غصے سے چیختا سیڑھیاں عبور کرنے لگا۔ سندس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھوا، جبکہ اس کی آنکھیں تاحال بند تھیں، لیکن پھر بھی وہ حیدر کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہ رہی تھی۔ عمیر کی ٹریننگ حیدر نے خود کی تھی، وہ کارل کے بندوں کے لیے اکیلے ہی کافی تھا، لیکن اس کا بازو زخمی تھا۔ حیدر کو دیکھ کر بھونچکال رہ گیا۔ بھابھی سندس کا خون آلود وجود کو دیکھ کر وہ حواس باختہ حیدر کے پیچھے بھاگا، لیکن کارل کا خاص آدمی جو اچانک سے منظر سے غائب ہوا تھا، ہتھیاروں سے لیس ایک بار پھر سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے برق رفتاری سے دوڑے قدم ساکت ہوئے۔ سندس کی سانسیں مزید مدھم ہوتی چلی گئی۔ پلیز میرے راستے سے ہٹ جو، میری بیوی مر جائے گی، پلیز راستہ دے دو۔ اس وقت حیدر کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں تھا جس سے وہ دفاع کرتا، سوائے اس کے وہ درندے سے اپنی محبت کی زندگی کی بھیک مانگتا۔ تمہیں اپنے خدا کا واسطہ مجھے جانے دو۔ ایک بار پھر سے اس کو التجا کرنا لہجہ لاؤنج میں گونجا۔ ایسا کیسے چھوڑ دوں تمہیں؟ تم نے میرے باس کو مار ڈالا، اب تم بھی مرو گے، ساتھ ہی تمہاری بیوی بھی عبرتناک موت مرے گی۔ وہ بھدا سا آدمی کروایا، مجھے بے شک مار دینا، میں وعدہ کرتا ہوں اف تک نہیں کروں گا، لیکن ابھی مجھے جانے دو، میری بیوی کی حالت بہت خراب ہے، اس کا وقت پر ہاسپٹل پہنچنا لازمی ہے، میں تمہارے آگے بھیک مانگتا ہوں۔ حیدر شاہ جیسا شخص اپنی محبت کے لیے اس قدر مجبور اور بے بس تھا کہ اس کا سبھی چہرہ آنسو سے بھیگنے لگا، پر اس درندے صرف انسان کی خباثت زدہ چہرے پر ہمدردی کی کوئی رمق موجود نہیں تھی۔ اس آدمی نے پسٹل لوڈ کر کے حیدر کی عین کمپٹی کے سامنے پسٹل ٹان کر کھڑا ہو گیا۔ حیدر نے سندس کو مضبوطی سے تھاما، لیکن تب تک فضا میں فائر کی آواز گونجی۔ حیدر عمر کی کربناک آواز لاؤنج میں گونجی، پورے ماحول میں سیاہی سے پھیلنے لگی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اس خونی جنگ کو محسوس کرنے کے بعد سہم سی گئی۔ چار سو عجیب و غریب اور ہیبت ناک خاموشی چھا گئی۔ سرسراتی خاموشی کسی سانپ کی طرح پورے محل میں زہر بکھیرنے لگی۔ حیدر تم جاؤ یہاں سے، میں نمٹ لوں گا اسے۔ عمیر دھاڑا اس کے ساتھ اس بھدے سے آدمی پر حملہ آور ہوا۔ کارل کے آدمی نے عمیر کو نہیں دیکھا تھا، اسے صرف حیدر ہی لاؤنج میں نظر آیا تھا۔ عمیر اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے اس درندے پر جھپٹ پڑا۔ کارل کے آدمی کی پسٹل بھی اب دور جا کر گری تھی۔ وہ دونوں آپس میں بھیڑ گئے۔ حیدر بغیر کسی تاخیر کے خارجی دروازے کی طرف بھاگا۔ عمیر کی صلاحیتوں سے آگاہ تھا۔ عمیر اس کا لیفٹ ہینڈ یوں ہی تو نہیں کہا جاتا تھا۔ سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر میں اس نے اپنی متاع جان کو کسی کانچ کی گڑیا کی طرح ڈالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ریش ڈرائیونگ کرتا وہ ہاسپٹل پہنچا۔ اس بیچ سندس کا ایک ہاتھ وہ مضبوطی سے تھام کر بیٹھا رہا۔ خون سے لت پت سندس کو دیکھ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روئے، جبکہ اسے اس کا سفید بے داغ شرٹ پوری خون آلودہ تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب آیا۔ آنسو متواتر رواں تھے۔ وہ انسان جو اپنی زندگی میں اتنے سارے مشکل اور کٹھن حالات کا بہادری سے مقابلہ کرتا آیا تھا، ایک پل تک اپنی پیشانی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا، لیکن وہی بہادر انسان پاگلوں کی طرح بری طرح رو رہا تھا۔ سندس کو اٹھایا، وہ ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا۔ سندس کو ہاسپٹل کے عملے نے اسٹریچر پر ڈالا اور ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے۔ وہ ایک جانب جا کر زمین پر ہی بیٹھ چکا تھا۔ آج کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چھن سا آیا۔ کیسے وہ بچے کی خوشی سن کر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ سندس کے چہرے پر جو چمک تھی اسے دیکھ کر پل بھر کو آنکھیں چرا گیا، صرف اس کی ڈر کی وجہ سے کہیں اس کی نظر اس کی بیوی اور خوشیوں کو نہ لگ جائے۔ وہ ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کرتا پھر سے خود کو حقیر اور شفاق انسان کے سانچے میں ڈھالنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اب اس کی آنکھیں ساکت تھیں، وہ سکتے سی کیفیت کے زیر اثر تھا اب بھی۔ لیزا کیا چاہیے تھا، تم بتا دیتی۔ عبادت سے بیڈ سے اترتے دیکھ کر بولا۔ وہ اب بھی ہاسپٹل میں تھی۔ عبادت کو دیکھ کر کوفت کا شکار بھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی زہر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اب بھی اسے پانی پینا تھا تو اس نے عبادت کی موجودگی کو سرے سے نظر انداز کیا۔ خود پانی پینے کے لیے آہستگی سے بیڈ سے کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ عبادت نے اسے لڑکھڑاتے دیکھا تو بے ساختہ اس کے پاس آیا۔ اس کا مرمری ہاتھ تھام کر نرمی سے پوچھ رہا تھا، تم میرے پھپھو کے بیٹے لگتے ہو جو تمہیں اپنی دکھ سکھ بتاتی پھروں۔ وہ تو ہتھے سے اکڑ گئی تھی۔ لو جی،
عباد صاحب ہو گئی عزت افزائی، اب تو ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی۔ گستاخ دل کو بڑبڑایا، اب کون سے جادو ٹونے بڑبڑانے لگ گئے؟ چھوڑو میرا ہاتھ، معذور نہیں ہوں، خود اٹھ کر پانی پی سکتی ہوں، زیادہ ہیرو بننے کی کوشش مت کرو۔ اسے ایک جانب دھکا دیتی آگے بڑھ چکی تھی۔ عباد نے غسیلی آنکھوں سے گھورا۔ آپریشن ہو گیا، ڈاکٹرز کی ٹیم آئی سی یو روم سے باہر نکلے، ان کی جانب لپکا۔ اس کے بڑھتے قدم لڑکڑاہٹ واضح تھی۔ ڈاکٹر میری بیگم کی حالت کیسی ہے اب؟ وہ بے چینی سے بولا۔ مسٹر حیدر صاحب کی وائف کی زندگی اب خطر سے باہر ہے۔ ڈاکٹرز کے چند الفاظ اسے ایک نئی زندگی، ایک نئی امنگ کی ترجمانی کرنے لگے، لیکن بیک وقت ڈاکٹر کے چہرے پر مایوسی بھی در آئی۔ وہ اس کی وجہ جاننے سے قاصر تھے۔ ڈاکٹر، اور میرا بیبی بھی ٹھیک ہے نا؟ بے تاثر اور سپاٹ انداز میں گویا ہوا۔ سوری حیدر صاحب، لیکن ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ آپ کی بیوی کے سر سے خون کافی مقدار میں ضائع ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے اپنی جان کو بھی خطرہ تھا، لیکن پھر بھی آپ رب کے حضور شکر ادا کریں، انہوں نے آپ کی بیوی کی زندگی بخشی۔ سینئر ڈاکٹر اس کی پشت تھپ تھپا کر آگے بڑھ گئی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ صرف چند ہی گھنٹوں کا فرق ہے جب سندر سے تمتماتے چہرے خوبصورت لہجے میں سے خوشخبری سنائی تھی، لیکن وہی خوشی اللہ نے چند ہی لمحوں میں واپس لے لی تھی۔ ایک آخری سفید موتی سنہری آنکھوں سے گالوں پر بکھرا، وہ سندس کے سامنے جانے سے کترا رہا تھا۔ سندس کے تمتماتے روشن چہرے پر کربناک سوال وہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی کے کسی برے خواب کی شکل اختیار کر لے۔ اسے اپنے بڑے نقصان کا بھی غم تھا، لیکن وہ اللہ کی حکمت سمجھ کر صبر کرنے کو تیار تھا۔ پر کیا سندس اتنی آسانی سے اس خوفناک حقیقت کو تسلیم کر لیتی؟ اس کے دل نے سرگوشی کی۔ سیل فون جینس کی جیب سے نکال کر عمیر کے نمبر پر اسے کال کی۔ چند ہی لمحوں میں عمیر کال وصول کر چکا تھا۔ اس کی آواز سن کر حیدر کے وجود میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ دوسری جانب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، کچھ ہی دیر میں ہاسپٹل پہنچ جائے گا۔ حیدر نے خدا حافظ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ سر، آپ کی مسز آپ کو بلا رہی ہیں، وہ ہوش میں آ چکی ہیں۔ نرس نے آ کر اسے پیغام دیا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ وہ گہرا سانس کھینچتا گلاس ڈور کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا۔ شاید وہ اپنے اندر سندس کے متوقع تمام تر سوالات کے جواب دینے کی ہمت جمع کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی روم میں داخل ہوا، سندس نے آنکھیں میچ لی۔ وہ چند لمحے بدھ کھڑا رہا، لیکن یوں کھڑے ہونے سے کچھ ٹھیک تو نہیں ہونا تھا۔ پاس رکھی کرسی پر ٹکا سندس کی بند آنکھوں سے سفید موتی رواں رواں ہونے لگے۔ حیدر کو لگا جیسے اس کے دل پر کسی تیز دھار سے وار کیا ہو۔ پرنسس اس کے سلکی بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتا ہوا بے بسی سے اسے پکارا تھا، لیکن وہ تو شاید اپنی سیاہ پرکشش جھیل جیسی آنکھیں کھولنے سے انکاری تھی۔ مجھ سے بات کرو نا میری جان، اس کے لہجے میں مخصوص سی سختی اور روب پہلی بار مقصود تھا۔ مجھے فی الحال آپ سے کوئی بات نہیں کرنی شاہ، اسے بھیگی آواز میں کہا۔ لہجہ سپاٹ ہی رہا، نیند کی گولیوں کی وجہ غنوں کی اب بھی اس پر حاوی تھی۔ پانی چاہیے؟ حیدر نے اس کی التجا پر کان نہیں دھرے۔ وہ اپنا ضبط آزما رہا تھا، دل تو دونوں کے ہی ریزہ ریزہ تھے، لیکن اس نے سیکھا ہی نہیں تھا اپنے زخموں کی نمائش کرنا۔ اس نے آنکھیں اوپر کی، زخمی اور کرب زدہ نگاہوں سے اس نے اپنے ہم سفر کو دیکھا۔ سنہری آنکھوں کے نیچے ہلکے نمایاں تھے سنہری بال جو ہمیشہ اچھے سے سیٹ رہتے اس وقت پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ اس کے سنہری آنکھیں سرخ تھی۔ گویا وہ کتنا ہی وقت روتا رہا ہو، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر افسردگی اور کرب کا کوئی عنصر ہی موجود نہیں تھا۔ حیدر، نرس نے کہا کہ میرا بچہ نہیں رہا۔ اس نے سسکی بھری اور وہ اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ تم کچھ بھی نہیں سوچو میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر جگہ بنا کر بیٹھتے ہوئے بول رہا تھا۔ سندر سے سر اس کے شانے پر ٹکائے، اس کے آنسو بے اختیار بکھرے۔ میں نے آپ کا مان توڑ دیا نا، آپ نے کہا تھا سندس میرے بچے کا خیال رکھنا، لیکن میں ہمارے بچے کی حفاظت نہیں کر سکی شاہ۔ حیدر کا مضبوط حصار محسوس کر کے بکھرتی چلی گئی۔ اس کی آواز میں کرب، دکھ، بے بسی اور ایک خالی پن سا تھا۔ وہ اس کی باتیں سن کر تڑپ ہی تو گیا تھا۔ تم خود کو قصوروار تصور مت کرو، وہ سب میری غلطی تھی، کارل کے ساتھ میری دشمنی تھی، اور ایک بار پھر سے وہ میری زندگی کا اتنا بڑا نقصان کر گیا۔ جب بولا تو اس کی آواز سپاٹ، جبکہ آنکھوں میں چنگاریاں جل رہی تھی۔ سندر سے محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار کافی تیز ہے، وہ اسے الگ ہوئی۔ حیدر کے آنسو اس نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ شاید خدا کو یہی منظور تھا، لیکن تم ایسے غمزدہ نہیں ہو شاہ، پلیز خود کو سنبھال لینا۔ اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کر کے التجا میں اس لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ بند آنکھوں سمیت ہی ہلکا سا مسکرائے، لیکن اس کی مخصوص سی جان لیوا مسکراہٹ اور اس پھیکی سی مسکراہٹ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ سندس کا پرنس، وہ لہجے میں ڈھیروں محبت اور چاشنی سموئے حیدر کو اپنا پرنس کہہ رہی تھی۔ حیدر سر جھکائے بیٹھا تھا، وہ جانتا تھا کہ سندس کا دل رو رہا ہے، وہ جانتا تھا کہ ایک عورت کے اندر ممتا کا احساس منہ زور ہوتا ہے۔ وہ صبح کی خوشی شام کو کھو بیٹھی تھی، کتنی پاگل تھی کہ وہ حیدر کے چہرے پر چند پل کر کے آثار دیکھنا اسے گوارا نہیں تھا۔ حیدر نے اس کے سر سے اپنا سر ٹکا دیا۔ ہلکی کرب زدہ مسکراہٹ دونوں کے ہی لبوں پر رقص آتی، اور ویسے بھی وہ کب تک اس سانحے کے پیچھے روتے تڑپتے رہے۔ زندگی کا نام ہی پانی کی لہروں کی طرح بہتے چلے جانا ہے۔ 3 سال بعد
لیزا کی شادی 2 ماہ بعد عباد کے ساتھ ہوگی، اس لیے میم مزید کوئی بحث نہیں سننا چاہتا۔ لیزا کے اندر اس 3 سالوں میں غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ وہ اب حیدر کے ساتھ بھی بات کرنا کم کر گئی تھی۔ اس کا سارا دن شیلٹر ہوم میں گزر جاتا تھا۔ حیدر نے غریب یتیم اور بے سہارا لوگ کے لیے ادارہ کھولا تھا۔ اس وقت وہ سب لاؤنج میں موجود تھے۔ لیزا تھوڑی دیر پہلے ہی گھر واپس پہنچی تھی۔ عباد اور عمیر 1.5 سالہ تناوش کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ سندس حیدر کے ساتھ 3 سیٹر صوفے پر بیٹھی تھی۔ حیدر کی بات پر عباد کو شدید کھانسی کا دورہ پڑا۔ عمیر نے اس کی غیر عورتی حالت دیکھ کر ہنسی دبائی۔ سندس نے بھی یہی عمل کیا، بلکہ سندس نے تو باقاعدہ لہو پر ہاتھ رکھ کر مسکراہٹ ضبط کی۔ اس سارے ماحول میں صرف لیزا ہی تھی جو لا تعلق سے اپنے سیل فون میں بزی رہی۔ اب ایک گدھے، یوں گڑبڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں تو صاف کہہ دو۔ وہ مخصوص سی سرد مہری سے گویا ہوا۔ اس کی گمبھیر آواز میں سختی کا عنصر زیادہ تھا۔ نہیں سر، ایسے تو کچھ نہیں، جیسا آپ کا حکم۔ فوراً سے مسکینی صورت بنا کر بولا تو عمیر کا فلک شگاف کہہ کر لاؤنج میں چھائی خاموشی کو غائب کر گیا۔ حیدر نے تیکھی نظر سے اسے بھی گھورنا ضروری سمجھا۔ وہ کندھے اچکا کر پھر سے تناوش کی معصوم حرکتوں سے لطف اندوز ہونے لگا۔ لیزا تمہیں کوئی اعتراض؟ اب وہ براہ راست لیزا سے مخاطب تھا۔ مجھے کیا اعتراض ہونا؟ ویسے بھی آخر بعد میں کمی کیا ہے؟ انسانیت کا جذبہ اس لڑکے کے اندر کوٹ کوٹ کر ہے، اور میرے لیے یہی چیز بہت ہے کہ لڑکا مجھے پسند کرتا ہے۔ جب بولی تو اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ عباد کو میں نے شریر نگاہوں سے گورا۔ عباد ایسے بیٹھا رہا جیسے اس کی سوچ کے مطابق ہی لیزا نے جواب دیا۔ پہلے سے باخبر تھا کہ لیزا ہاں میں جواب دے گی۔ 1 سال پہلے ہی وہ لیزا کو پروپوز کر چکا تھا، اور حیرت انگیز طور پر لیزا کا جواب ہاں میں ہی تھا۔ گڈ، تو پھر شادی کی تیاریاں شروع کر دو سندس۔ وہ اپنے پاس بیٹھی ہنسی ضبط کرتی بیوی سے بولا، جس کا چہرہ سرخ انار ہو رہا تھا عباد کو دیکھ کر۔ جی ٹھیک ہے، اس سے عادت مند انداز سے بولی۔ اور تم الو کے پٹھے کوئی لڑکی ڈھونڈتے یا پھر یہ کام نیک کام بھی میں ہی سر انجام دوں؟ میز پر سے کافی کا مگ اٹھا کر وہ عمیر کو لتاڑنے لگا۔ عمیر شادی کی ذکر پر اچھلی تو پڑا تھا، اس کے اس طرح اچھلنے پر تناوش کھلکھلائی۔ حیدر نے سندس کو اشارہ کیا کہ تناوش کو اٹھا کر اس کے پاس لے کر آئے۔ تم دوست اور بھائی ہو، وہی بن کر رہو، یہ رشتے جوڑنے والی آنٹی کا رول رہنے ہی دو۔ عمیر نے بے نیازی سے کہا، تمہیں کوئی لڑکی پسند نہیں؟ میرے خیال مایا امیر کو تمہارے لیے سلیکٹ کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس سے بیٹھے ہی عمیر کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ کھسکے ہوئے دماغ کی لڑکی تمہیں میرے لیے پسند ہے حیدر؟ میرے کو یقین نہیں آتا حیدر کے انکشاف پر۔ کیوں؟ کیا کمی ہے اس میں؟ تمہیں پسند کرتی ہے، آفس میں بھی سب سے زیادہ محنتی لڑکی وہی ہے۔ بظاہر تو مجھے تمہارے ناک منہ چڑھانے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تناوش کے گال پر بوسہ دیتے اسے سختی اور اکتاہٹ سے کہا، لیکن وہ بہت زیادہ بولتی ہے، میرے پاس اتنا اسٹیمنا نہیں ہے کہ خاموشی سے اس کی اتنی ساری باتیں سنوں۔ وہ من آیا، شرم کر لو، یہ کوئی جواز نہیں ہے، میں اس رشتے کو اوکے کرتا ہوں۔ اگر تمہیں پھر بھی اپنی منمانی کرنی ہے نا تو نکلو میرے گھر سے۔ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ حیدر کی آنکھیں پہلے سے حیدر کی اس قدر جذباتی ریئیکشن کی امید نہیں تھی۔ اس کی بات پر حال میں موجود ہر نفوس کے چہرے پر بے یقینی سے ابھری۔ سب یک دھک سے حیدر کے سپاٹ اور سخت گیر چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر اس لڑکی نے نان اسٹاپ میرے سامنے بولنا شروع کیا نا تو میں نے وہی گلا گھونٹ دینا ہے اس کا۔ وہ اپنی بڑا سکھا کر واک آؤٹ کرنے لگا۔ لیزا نے بات پر ایک نظر ڈالی۔ سندس کا گال چوم کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ سندس کے ساتھ اس کی زیادہ بنتی تھی۔ سندس نے بھی سب باتیں بھلا کر اسے معاف کر دیا تھا۔ حیدر سندس کی گھوریوں کو نظر انداز کرتا تناوش کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ کیا ہوا یار، سر نے غصے میں کہہ دیا ہوگا؟ عباد نے اسے لان میں ٹہلتے دیکھا تو اس کے پاس ہی آ گیا۔ میری چھوڑو کمینے انسان، تم اپنی بکواس کرو، کب سے یہ سب چل رہا ہے؟ اور لیزا کے اس رشتے کو لے کر رضامندگی دینا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ سنجیدہ تھا، لیکن اس میں حیران والی بات نہیں، مجھے لگتا ہے وہ سب اس کا بچپنا تھا اور کچھ نہیں، اور میرا نہیں خیال کہ وہ حیدر کو لے کر اس قدر سیریس تھی۔ عباد نے دور افق کو گھورتے کہا، تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ کیا تم اتنے ناسمجھ ہو یا ایکٹنگ کر رہے ہو؟ اور میں نے استہزائیہ لہجے میں کہا، خیر چھوڑو فی الحال ان سب باتوں کو، چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں، ویسے بھی سر آج کا دن تناوش کے ساتھ گزارتے ہیں۔ عباد نے کہا تو میں بھی سر ہلا کر گیا۔ دونوں ہی خارجی دروازے کی طرف بڑھے۔ میں نے پھر بھی خوشی نگاہوں سے بات گھورا، پر وہ بے نیاز سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ شاید سب کیا تھا؟ آپ نے میرے کو وہ سب کیوں کہا؟ خفگی سے بھرپور لہجے میں اسے پوچھا۔ کیونکہ ایسے وہ رضامند نہیں ہوتا، بے نیازی سے بولا۔ تناوش اس کے سینے پر تراسی۔ سندس بیٹھ کی پائنتی پر ٹک گئی۔ تو پھر اور بھی بہت سے طریقے تھے اسے رضامند کرنے کے، لیکن آپ نے سیدھے سیدھے اسے گھر سے نکل جانے کا کہا۔ پیار محبت والے لہجے میں گدا کبھی بھی نہیں مانتا، اور اس کا شادی کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ یہ بات مجھے گوارا نہیں کہ ساری زندگی گوارا رہے، اس سے تھوڑی سی سختی دکھانی پڑی۔ صاف گوئی سے بولا، سو گئی ہے؟ سندس سے گہرا سانس خارج کر کے پرسکون کیا۔ اس کا شوہر عجیب تھا، یہ بات اسے خود کو 3 سال پہلے ہی سمجھا لی تھی۔ اس سے تناوش کے بارے میں پوچھا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی باپ کے سینے پر ہی سو گئی تھی۔ سندس نے اسے نروی سے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ آپ کی بیٹی سارا دن مجھے ہلکان کرتی، لیکن آپ کے سینے پر تو ایسے سو جاتی ہے جیسے سارا دن میں نے اسے پورے گھر کا کام کروایا۔ اس نے مصنوعی غصے سے کہا، تم میری بیٹی سے جیلس ہو رہی ہو؟ مخصوص سی جان لیوا مسکراہٹ نابھر لبوں پر سجا کر اس سے پوچھا، نہیں ہو سکتی کیا؟
سندس سے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ سنہری آنکھیں چمکی، مسکراہٹ اور گہری ہوئی، شوخی چہرے پر نمودار ہوئی۔ میری کل کائنات تم دونوں ہی ہو، تو میری باربی سے جیلس ہونا بند کر دو، دھیمے مگر مسکراتے لہجے میں بولا۔ آپ کی باربی کو سمجھا دے کہ میں اس کی سگی ماں ہوں، مجھے دیکھ کر کبھی اس کی آنکھوں میں وہ چمک نمودار نہیں ہوئی جو اپنے باپ کو دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں بکھرتی ہے۔ سندس سے تناوش کی بند آنکھوں کو چومتے ہوئے کہا۔ وہ کسمسائی اور پھر سے نیند کی اس حسین وادی میں اتر گئی، جبکہ حیدر نے سندس کو اپنے قریب کر لیا۔ وہ اس لیے کیونکہ میری بھابھی کو معلوم ہے کہ اس کا باپ معصوم، شریف اور سیدھا سادہ ہے، لیکن اس کی ماں تیز ترار اور چلاک عورت ہے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ شاہ، وہ غصے میں چلائی۔ حیدر نے بے ساختہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آہستہ، میری بھابھی کی نیند خراب کر دو گی، دبے دبے غصے میں بولا۔ سندس کی آنکھیں پھیلی۔ سدھر جائیں شاہ صاحب، تیکھی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی۔ سدھر تو گیا ہوں، اور کتنا سدھرنا ہے، اس کے بال بگاڑ کر پوچھنے لگا۔ سندس خاموش رہی، نہ جانے کن سوچوں میں الجھ گئی تھی وہ۔ حیدر، اگر آپ چاہتے کہ ہم لندن شفٹ ہو جائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس بار، وہ اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ 2 سال پہلے جب حیدر نے اسے کہا تھا کہ وہ لندن واپس جانا چاہتا ہے تو سندر نے اسے 2 ٹوک جواب دیا تھا کہ وہ اپنا ملک نہیں چھوڑ سکتی۔ حیدر نے تب سے لے کر آج تک اس کے سامنے یہ خواہش پھر سے نہیں دہرائی، لیکن آج سندر سے خود سے اسے کہا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ اب میرا واپس جانا ممکن ہے، کیونکہ میرا دل بھی یہی لگ گیا ہے، اور جو پیسہ میں لندن کے فرم میں انویسٹ کروں گا وہ اگر پاکستان میں کروں تو اس کے ساتھ ساتھ اس ملک اور شہر کو بھی فائدہ ملے گا۔ اس کی بھاری گمبھیر آواز سننے اس کے دل کے دار مسلسل چھیڑ رہی تھی۔ حیدر کی سوچ اس کی شخصیت کے ہر پہلو سے محبت نہیں، عشق تھا سندس کو۔ وہ ایک اعلیٰ کردار اور اعلیٰ سوچ رکھنے والا بندہ تھا۔ سندس نے فخریہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کے شانے پر سر ٹکا دیا۔ وہ لوگ شیلٹر ہوم آئے ہوئے تھے۔ تناوش کو حیدر نے اٹھایا ہوا تھا، سیاہ جینس پر سیاہ شرٹ میں ملبوس وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ سندس وہاں موجود ہر چھوٹے بڑے انسان کو تحائف تقسیم کر دی جب وہ ایک عورت کے پاس پہنچ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھیں پتھرا گئی، چہرے پر بے یقینی کے جال بکھنے لگے۔ اس کے سامنے ایک ادھیڑ عمر کی عورت ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی، ان کے بال الجھے ہوئے تھے، گندمی رنگت کئی گنا زیادہ گندمی لگ رہی تھی۔ تایمی، اس سے پہلے اپنے ہونٹوں کو زبان سے تر کے پھر سرگوشی سے بولی۔ اس کی سرگوشی سامنے کھڑی عورت نے بخوبی سن لی تھی، سے ان کا جھکا سر اونچا ہوا۔ سامنے کھڑی پاکیزہ چہرہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ سندس ان کے سامنے موجود تھی۔ سفید رنگ کی ڈریس میں کسی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن نبیلہ بیگم کو اس حالت میں دیکھ کر سندس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ تناوش نے رونا شروع کر دیا تھا تو حیدر تناوش کو لے کر باہر کھلی فضا میں نکل گیا۔ تایمی، آپ یہاں کیسے؟ وہ نم آواز سے پوچھنے لگی۔ نبیلہ بیگم پہلے اسے اپنے گلے سے لگا لی اور کتنی دیر وہ خاموشی سے روتی رہی۔ سندس نے اس کے چہرے پر ندامت کے آثار دیکھے، اس کو برداشت نہیں ہوا۔ آپ رونا بند کرے، پہلے انہیں اپنے ساتھ لگائے اس کمرے سے باہر نکل آئی۔ کچھ ہی دیر میں نبیلہ بیگم نے شروع سے لے کر آخر تک ہر بات اس کے گوشے گزار کر دی کہ کس طرح اس پاک ذات نے انہیں آئینہ دکھایا۔ حیدر نے جو پیسے خرم کو سندس سے دور رہنے کے لیے دیے تھے وہ کہہ کر وہ خود اور نبیلہ بیگم دونوں کبھی بھی سندس کی زندگی میں واپس نہیں آئیں گے، اور وہ پیسے خرم لے کر دبئی روانہ ہو گیا۔ پھر دبئی جانے کے 2 ماہ بعد اس اپنی ماں کو چھوڑ دیا اور عفت کے ساتھ نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے دبئی شفٹ ہو گیا۔ لیکن نبیلہ بیگم کے پاس جو شوہر کا گھر تھا وہ بھی خرم نے پاکستان سے فرار ہوتے وقت بیچ دیا تھا۔ یوں نبیلہ بیگم در بدر ہو کر رہ چکی تھی، لیکن پچھلے 6 ماہ سے وہ اس شیلٹر میں رہ رہی تھی۔ ان کی ساری باتیں تفصیلاً سننے کے بعد سندس کے دل کے کئی ٹکڑے ہوئے۔ اس نے آج تک نبیلہ بیگم کو کبھی بددعا نہیں دی تھی، لیکن ان کے اپنے خون نے ان کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ سندس سے بے ساختہ انہیں خود بھی بیچ لیا۔ اچھا، ابھی آپ رونا بند کریں، میں آ گئی ہوں نا آپ کے پاس، آپ اپنی سندس کے پاس رہیں گی، وہ لہجے میں نرمی سموئے کہنے لگی۔ نبیلہ بیگم اس سے الگ ہوئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بیٹا، میں اس لائق ہی نہیں کہ تم مجھے عزت دو، میں جہاں ہوں وہیں ٹھیک ہوں۔ صحیح کہتے ہیں کہ خدا کے گھر دیر ہے پر اندھیر نہیں۔ میں نے ایک یتیم بچے کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کی اور اسی کا سبق مجھے سود سمیت اللہ نے لوٹا دیا۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ ایسا نہیں ہے تایمی، آپ میرے لیے امی جیسی ہے، میرا رب گواہ ہے کہ میں نے آج تک آپ کو بددعا نہیں دی۔ بڑوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں کبھی کبھی۔ وہ نے اپنے ساتھ لگائے حیدر کو ڈھونڈتی ہوئی لیزا کے پاس پہنچی، وہ جو ایک معذور بچے کو گود میں لیے مگنتی تھی۔ سندس کی آواز پر گردن گھما کر اسے دیکھنے لگی، جو کسی ادھیڑ عمر کی خاتون کو خود سے لگائے کھڑی تھی۔ لیزا، تم نے حیدر کو کہیں دیکھا؟ وہ ادھر ادھر نگاہ دوڑا کر پوچھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آفس کی جانب جا رہا تھا۔ لیزا نے عجیب نظر سے نبیلہ بیگم کو گھورتے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی وہی جا رہی ہوں، سندس دھیمے مگر نرم گو لہجے سے کہتی آگے بڑھ چکی تھی۔ یار بالکل کوئی گھٹیا قسم کے انسان ہو، کب سے گھورے جا رہے ہو اس کو؟ بھولا مت وہی چڑیل ہے جس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے تمہیں چپیڑ مار دی تھی۔ میں نے گاڑی کی بونٹ پر بیٹھتے شرارتی لہجے میں اسے چڑھایا۔ یار کیوں بار بار وہی منحوس دن یاد دلا دیتے ہو؟ رات گئی بات گئی کہ مذاق بھول جاؤ اور مجھے بھی بھولنے دو۔ ویسے بھی وہ لڑکی تھوڑی جنگلی ٹائپ ہے۔ باتیں بالوں میں ہاتھ پھیرتے اور منہ بسورتے ہوئے کہا۔
بڑے کوئی ڈرامے باز لڑکے ہو۔ حیدر کے سامنے تو گلا پھاڑ پھاڑ کر حامی بھر لی تھی، اب کیا ہوا؟ میں نے اس کے سر پر چپت مارتے ہوئے کہا۔ وہ محبت ہے یار میری، تم نہیں سمجھ سکتے یہ سب۔ عباد نے لان کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ عمیر اور عباد کے علاوہ باقی سب شیلٹرز ہوم دیکھنے گئے تھے، جبکہ وہ دونوں وسیع اور ریسرچ لان میں ہی مورچہ لگا کر بیٹھ گئے۔ مر گیا، عمیر کا ناگوار لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ عباد نے بھی گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ عمیر نے مایا کو اپنی جانب آتا دیکھا، وہ اپنی تمام تر خوبصورتی سادگی سمیت اسے زہر سے کم نہیں لگی۔ گندمی رنگ، چھوٹی کھڑی ناک، شانوں تک آتے سلکی سیاہ بال، جھیل جیسی بڑی بڑی آنکھیں اور گندمی رنگت کے باوجود بھی ایک عجیب سی کشش رکھتی تھی۔ اس کی آنکھیں مسمرائز کر دینے کے لیے کافی تھی۔ فیروزی رنگ کے نفیس سے ڈریس میں ملبوس وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ میں نے اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد اپنی پوری توجہ سیل فون کی اسکرین پر مرکوز کر کے بیٹھ چکا تھا، جبکہ عباد کے چہرے پر شیطانی سی چمک نمودار ہوئی۔ السلام علیکم، آتے ساتھ ہی مایا نے دونوں پر سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام۔ مایا صاحبہ کوئی حکم؟ عمیر کو تپانے کے لیے شرارتی لہجے میں گویا ہوا۔ مجھے حیدر سر نے بلایا تھا، کیا مجھے بتا سکتے کہ وہ اس وقت کہاں ہوں گے؟ مایا کی سریلی آواز عمیر کے کانوں میں کسی مدھر سی غزل کی طرح گونجی، لیکن پھر بھی بظاہر وہ سیل فون میں ہی مصروف رہا۔ سر آفس میں ہی ہوں گے، آئے میں آپ کو ان کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ عباد نے فوراً سے پہلے اپنی خدمات پیش کی۔ مایا نے دھیمی مسکان لبوں پر سجا کر اسے آگے بڑھنے کا کہا اور ایک اچٹی نگاہ اسے عمیر پر ڈالنا نہیں بھولی تھی۔ اور یہی عمیر صاحب کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ مایا کی آنکھوں کی مخصوص چمک اسے اپنے سحر میں جکڑنے میں کافی تھی۔ وہ اب گردن گھمائے خوبصورت مسکراہٹ انابل ہونٹوں پر سجائے فرصت سے مایا کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میرے بیٹا تو گیا کام سے۔ دل نے بے ساختہ سرگوشی کی، گڑبڑا کر لینڈ کروزر کے بونٹ سے اتر کر خود بھی عباد اور مایا کے پیچھے روانہ ہوا۔ شاید کہ دل کی آواز اسے پسند نہیں آئی تھی۔ سندر سے گلاس ڈور دھکیلا کمرے میں داخل ہوتے اس کے لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ کمرے کا منظر دیکھ کر حیران کے جذباتی احساسات کے زیر اثر تھی۔ وہ اپنی مخصوص نشست پر بیٹھا تناوش کو اپنے سینے سے لپٹائے مگن سے اپنی بھابھی کو کھلانے میں مصروف تھا۔ گلاس ڈور کھلنے کی آواز پر سر اونچا کر کے اپنی بیوی اور اس کے ساتھ کھڑی عورت کو بغور دیکھنے لگا۔ سندس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو چمک نمودار ہوئی تھی، لیکن نبیلہ بیگم کو دیکھنے کے بعد مخصوص کے ساتھ میری نے سنہری آنکھوں کو جکڑا۔ شاہ میری تائی امی سے ملے، اس کے ہاتھوں سے تناوش کو لے کر گویا ہوئی۔ حیدر نے سخت نگاہوں سے پہلے اپنی بیگم کو گھورا، لیکن وہ اس کی گھوری سے بے پرواہ نبیلہ بیگم کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ تناوش اپنے باپ سے دور ہوئی تو ماں کو منہ بسور کر دیکھنے لگی۔ اس کی کھلکھلاہٹ اب غائب ہو چکی تھی۔ وہ خاموش رہا تو سندر سے تیکھی نگاہوں سے گھورا۔ ایسے گھورنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تمہاری تائی امی سے اب تک ضبط کر رہا ہوں، ورنہ میں کس قدر بدتمیز ہوں تم اچھے سے جانتی ہو۔ چیئر سے کھڑے ہو کر اس نے سختی سے کہا۔ لیکن شاہ، سندر سے کچھ کہنا چاہا پر اس نے ہاتھ بلند کر کے اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ چیئر کے پشت سے جیکٹ اٹھا کر روم سے باہر جانے لگا۔ سندر سے اس کا ہاتھ تھام لیا، غصے سے اسے دیکھنے لگا جو التجائی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی سیاہ پرکشش آنکھوں میں؟ منت، التجا اور یقین۔ اسے پورا یقین تھا کہ حیدر اس کی کوئی بات ٹال نہیں سکتا۔ حیدر نے اس کے ہاتھ سے بازو آزاد کروایا۔ السلام علیکم مسز احتشام صاحبہ۔ مرتا نہ کیا کرتا کہ مصداق سے نبیلہ بیگم کو مخاطب کیا۔ بیٹا میں جانتی ہوں کہ تمہاری بیوی کے گنہگار ہوں، میں نے اس ہفتے کی معافی مانگ لی، میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ تم جیسا شوہر اللہ ہر لڑکی کے نصیب میں لکھے۔ یہ پا کر بہت خوش نصیب ہے کہ تم جیسے لڑکا اس کا ہم سفر بنا۔ نبیلہ بیگم کے لہجے میں سچائی تھی، بغیر کسی بناوٹی جملوں کے وہ حیدر کو اتنی بھی بری نہیں لگی، لیکن پھر بھی سندس کی طرح وسیع دل کا مالک نہیں تھا۔ وہ لوگوں سے جلد متاثر ہونے والا انسان ہی نہیں تھا۔ جب سندس نے آپ کو معاف کر دیا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سندس پر بے تاثر نظر ڈال کر وہ سپاٹ لہجے میں کہنے لگا۔ پلیز شاہ، سندس نے اسے ٹوکا، جو دل میں کرو، لیکن فی الحال مجھے سب سے دور رکھو۔ تمہاری فیلنگ سمجھ سکتا ہوں، اس سے خاموش ہوں۔ انہیں بے شک اپنے ساتھ گھر لے کر چلو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی بات اگر تم سیدھے طریقے سے کہہ دیتی تو بھی میں مان جاتا۔ سندس پر غلط نگاہ ڈالتا مخصوص سخت لہجے میں کہا۔ کمرے سے باہر چلا گیا۔ سندس نے تعصب سے اسے جاتے دیکھا۔ سر، مایا میڈم آپ سے ملنے آئی ہیں۔ عباد ایک دم سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ناگوار سی نظر عباد پر ڈالی۔ السلام علیکم سر۔ مایا نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ وعلیکم السلام۔ عباد، تم اپنی بھابھی اور لیزا کو لے کر گھر پہنچو، اور مایا تم عمیر کے ساتھ آ جانا، باقی کی باتیں گھر پر ہی ہوں گی۔ آنکھوں پر گلاسز لگاتا مختصر بولا۔ عباد نے ایک نظر اس کے سپاٹ چہرے پر ڈالی۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ تناوش کے ساتھ زندگی سے بھرپور کہہ کے لگا رہا تھا، اور اب کچھ لمحوں میں 3 سال پہلے والا حیدر شاہ بن چکا تھا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد رکا نہیں تھا۔ کیا کہا حیدر نے؟ عمیر بھی تب تک ان کے پاس ہی پہنچ گیا۔ اس سے پیچھے مڑ کر حیدر کی پشت کو گھورنے کے ساتھ ساتھ وہ استفسار بھی کر رہا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ پھر سے کوئی بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، لیکن خیر فی الحال ان سب باتوں کو چھوڑو، تم مایا کو لے کر گھر پہنچو، میں بھی بھابھی کو لے کر پہنچتا ہوں۔ یہ بات کہتے ساتھ ہی واپس مڑ چکا تھا۔ مایا نے چور نگاہوں سے اس کے بے تاثر چہرے پر ڈالی۔ آ جائیں، گھمی لہجے میں اس نے مایا سے کہا تو وہ بھی سر لا کر چل دی۔ حیدر چاہتا ہے کہ ہماری شادی ہو جائے، آپ کا کیا جواب اس معاملے پر؟ اس کی توجہ کار ڈرائیو کرنے پر مبذول تھی۔
مجھے کوئی اعتراض نہیں، مائع نے شرمگی لہجے میں جواب دیا۔ اب آج زیادہ بول نہیں رہی ہیں، اس کی زبان سے بے سختہ پستہ۔ پتہ نہیں کیوں آپ کے آگے میری بولتی بند ہو جاتی ہے، مائع نے بیچارگی سے کہا۔ عمیر کو خوشگوار حیرت ہوئی لیکن وہ خاموش رہا۔ انشاءاللہ اب تب ہی ملاقات ہوگی جب آپ مائع میر سے مائع عمیر کا خطاب حاصل کر چکی ہوں گی۔ مائع کے گھر کے آگے لینڈ کروزر روکتے سے نرمی سے کہا۔ مائع پیاری سے مسکراہٹ لہو پر سجائے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ حیدر کے علاوہ باقی سب شاہ مینشن پہنچ چکے تھے، لیکن وہ جو دھڑلے سے اپنا حکم سب پر صادر کرتا چلا گیا تھا، ابھی تک دور دور تک اس کے آنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ سندس تناوش کو صلاح دینے کے بعد نبیلہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نبیلہ بیگم کھوئی کھوئی سی تھیں۔ تائی امی کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ اس نے ایسے سے دریافت کیا۔ میں کب سے انتظار کروں تمہارے بڑے ابو کو، ابھی تک مجھے دکھائی نہیں دے رہے، کہاں پر ہے وہ؟ ان کے لہجے میں ندامت تھی۔ سندس کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے بہت مشکل سے خود کو قابو کیا۔ تائی امی بڑے ابو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آخر میں ان کی آواز بھیگ گئی۔ نبیلہ بیگم نے بے یقین سے ان کی جانب دیکھا، جسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ یہ کیسا مذاق کر رہی ہو سندس، لیکن ان کی آنکھوں میں رقم تحریر پڑھ کر سندس کا دل کٹ سا گیا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس نے آنسو پر بند باندھتے ہوئے کہا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو سندس؟ انہوں نے اسے بری طرح جھڑکا۔ سچ کہہ رہی ہوں تائی امی، اس نے اس بار آنسو پر بند نہیں باندھے تھے، لیکن وہ مجھے اتنی بڑی سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ مجھے معافی تلافی کرنے کا موقع تو دے دیتے۔ نبیلہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ سندس سے برداشت نہیں ہوا تو انہیں خاموش کروانے میں لگ گئی۔ حیدر بھی اسی وقت کمرے میں داخل ہوا اور چڑھتی نگاہ سندس پر ڈالتا کمرے سے واپس ہو لیا۔ جاؤ بیٹا، سے کہیں کام ہوگا۔ نبیلہ بیگم نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پہلے میں بھرتے ہوئے کہا۔ سندس نے بھی فی الحال انہیں تنہائی فراہم کرنا ضروری سمجھا تو کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سندس سے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا ناراضگی کا اظہار بھرپور انداز میں کر رہا تھا۔ ناراض ہیں؟ اس کے قریب بیٹھتے بولی۔ دوسری جانب خاموشی تاحال رہی۔ شاہ منہ بسوتے گویا ہوئی۔ مجھے تنگ نہیں کرو، جاؤ یہاں سے، سرد میری سخت گیر لہجے میں کہا۔ کیا؟ کہیں نہیں جا رہی میں، اور جب ایسے اکتا جانا تھا تو شادی ہی نہیں کرتے نا۔ سندس نے تلخ انداز اختیار کیا۔ میرے دماغ خراب نہیں کرو سندس۔ اس کی سخت آواز سندس کو زخمی کرنے کے لیے کافی تھی۔ آپ مجھ سے اس طرح کبھی بات نہیں کرتے، لیکن شاید شادی کو وقت زیادہ ہو گیا، آپ کو اکتاہٹ کا اظہار کرنا بنتا ہے۔ استحضائیہ لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ واپس، اس نے حکم صادر کیا۔ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آئندہ اگر کوئی بھی فضول گوئی کی تو پر پڑے نا، پڑے گی ایک الٹے ہاتھ کی۔ اس کے سامنے بیٹھتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم مجھے تھپڑ مارو گے؟ اس کی آنکھیں پھیلی۔ جی بالکل، میں انسان سے زیادہ حیوان ہوں، تو مجھ سے اچھائی کی زیادہ امید رکھنا بچکانی حرکت ہے۔ اس سے کندھے اچکائے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، سندس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ عمل کر کے دکھا دوں، پھر آ جائے گا یقین؟ حیدر نے اسی کے انداز میں جوابی کارروائی کی۔ جائے، میں بات نہیں کرتی آپ سے۔ سندس نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ کب تک یہاں رہے گی؟ اس کی اشارہ کس کی جانب تھا؟ سندس کو سمجھنے ایک سیکنڈ نہیں لگا۔ کیا وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ سندس نے سوال برائے سوال کیا۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ اسے بیزاری سے کہا۔ کیونکہ پرنسس اپنے پرنس سے التجا کر رہی ہے، ایک آخری التجا۔ حیدر پلیز، اس نے ملتجی لہجے میں کہا۔ اس بار حیدر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاہ ٹھیک ہے، میں کہہ دیتی ہوں تائی مجھ سے کہ واپس چلی جائیں۔ اسے زبردستی مسکراہٹ لہو پر سجا لی۔ انہوں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا تھا سندس، وہ جب بولا تو آنکھیں اور چہرہ بے تاثر تھا، لیکن میں انہیں معاف کر چکی ہوں۔ سندس بس ضد تھی۔ اوکے سے مراد ہے کہ جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ سندس سے اس کے سنہری بال پہ کڑے محبت پاش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ایسے دیکھنا بند کرو اب، وہ چڑھ کر بولا۔ سندس نے ہنسی کو لبوں پر اور گہرا کر لیا۔ حیدر نے اسے گھورا، پر پرواہ کسے تھی؟ آج لیزا، عباد اور عمیر مایا کا ولیمہ تھا۔ لیزا کی خواہش اور سپنے سیاہ رنگ کی تھیم سے لٹکی تھی۔ سندس نے پاؤں تک آتا گولڈن اور سیاہ امتزاج کا ڈریس زیب تن کر رکھا تھا۔ حیدر بھی سیاہ ڈنر سوٹ میں کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ عباد نے سیاہ پینٹ کوٹ پر سفید شرٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ عمیر بھی عباد کے سیاہ پینٹ کوٹ پر سفید شرٹ میں وجیح اور خوش دکھائی دے رہا تھا۔ عمیر اور عباد کے کپڑے حیدر نے اپنی پسند سے لیے تھے، اس لیے لیزا اور مایا کے ڈریسز بھی ایک ہی جیسے تھے۔ تقریب بڑے پیمانے پر منعقد کی گئی تھی۔ عبید اور عمیر اپنی بیگماں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے اور سندس کے ساتھ تناوش کو اٹھائے ایک جانب کھڑا تھا۔ اسی وقت خارجی دروازے سے سندس کی دوست ثنا اپنے شوہر ارسلان کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی۔ سندس کا چہرہ گلنار ہونے لگا اور تیزی سے ثنا کی جانب لپکی۔ حیدر اپنی جگہ پر کھڑا گہری نگاہوں سے اس کی بے صبری کو دیکھ رہا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ اگر سندس یوں دوڑ کر ثنا کے پاس نہیں جاتی تو کیا وہ دونوں آپس میں نہیں مل سکتی تھی، لیکن اپنی سوچ پر خود بھی مسکرایا۔ سندس ثنا کا ہاتھ تھامے اس کے پاس آ گئی۔ السلام علیکم بھائی، ثنا نے شائستگی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، دھیمی مسکان نابی لبوں پر سجا کر جواب دیا گیا۔ آپ نے تو میری دوست کو غائب بھی کر دیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ثنا کی زبان پر شکوہ در آیا۔ آپ کی دوست خوبصورت اتنی تھی کہ دیکھتے ہی دل ہار بیٹھا تھا، سنجیدگی سے گویا ہوا۔ سندس سے بے ساختہ اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھا، لیکن سنہری آنکھوں میں مخصوص سی چمک تھی۔ سندس کی آنکھیں بھیگنے لگی جبکہ ثنا کو ارسلان نے بلایا تو اس کے پاس چلی گئی۔ سندس آپ سے محبت نہیں بلکہ عشق کرتی ہے شاہ، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر سندس سے کہا۔ میں جانتا ہوں مائی لائف،
اس کو اپنے حساب میں لے کر وہ جان لیوا مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تناوش کے گال کو چومتے سندس نے حیدر کو سیلفی لینے کا کہا۔ اس کی عجیب خواہش سن کر اپنے قیمتی سیل فون کا فرنٹ کیمرہ آن کر کے سیلفی کھینچنے لگا۔ تناوش اب سندس کے پاس ہی، وہ دونوں اس کے مضبوط حصار میں کھلکھلا رہی تھی۔ لیزا نے تینوں کو دیکھا، گہری مسکراہٹ اس کے لب پر نمودار ہو کر معدوم بھی ہو گئی۔ تناوش کی معصوم حرکتوں سے دونوں ہی محظوظ ہو کر ہنس رہے تھے۔ کچھ دیر میں گروپ فوٹو سیشن کا شور اٹھا۔ تینوں اسٹیج کی طرف بڑے، دور افق پر چاند بھی بے حد خوش دکھائی دے رہا تھا۔ ہوائیں گنگناتی پھیر رہی تھیں کیونکہ دو محبت کرنے والے ایک ہو چکے تھے۔ دونوں کی زندگی میں اب صرف اور صرف خوشیوں کا ہی راج تھا۔